السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرقون خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بکاری خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ، چارہ سازی کن مریض درد سیانم اگسنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا، آقا سنوار آقا۔ مجدار میں آکے ناؤ پھنسی ہے، دیہات کے ہو جاؤں پار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میرے، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ مجبور ہوں میں تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ یا رسول اللہ ایک طرف عدائی دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، ہلے ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورہ لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا سیدی مولا حسین ابن علی امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ماں مدد، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد داریں ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ بگرداب بلا استادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راحت پشتی، بحق پہ خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائی بستہ رازے کلید کرم کشا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوگی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔
قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلامی نیا سال ماہ محرم الحرام شریف کا آغاز ہوا۔ خدا بند قدوس امام عالی مقام امام حسین کے صدقے یہ سال مسلمانوں کے لیے اور ہر سال مسلمانوں کے لیے امن و عافیت والا، خیر و برکت والا بنا دے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی جامع مسجد قریش نگر میں ذکر شہدائے کربلا کا انعقاد ہوا۔ میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو بذریعہ موبائل اپنے گھروں میں، اپنے موبائل فون میں اس محفل پاک کو سن رہے ہیں، وہ مسجد میں تشریف لائیں، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے جو ہر اعتبار سے ہمارے گھروں سے بہتر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب بندہ سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آتا ہے، وہ جتنی دیر خاموش بیٹھا رہے اللہ تبارک و تعالی اس کی خاموشی پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، بلکہ ضروریات کو چھوڑ کر کے ذکر حسین سننے کے لیے مسجد میں آئیں۔ حدیث پاک میں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو روئے زمین پر اس مقصد کے تحت گھومتے ہیں اور ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ جب وہ محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے پروں سے سایہ کر کے۔ محفل جب اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں پروردگار ہم فلاں محفل میں تھے، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، وہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سوال فرماتا ہے، کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر حکم خدا ہوتا ہے اگر مجھ کو دیکھ لیں، عرض کرتے ہیں مولا تیرا ذکر اور زیادہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت سوال کرتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا وہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس محفل میں جتنے بیٹھے تھے ہم نے سب کے گناہوں کی مغفرت کر دی، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ برکت ہے محفل کی، یہ برکت ہے اجتماعیت کی، یہ برکت ہے اللہ کے گھر کی۔ میں نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کو تلاوت کیا، جیسا کہ ہر سال کا یہ معمول ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ ہے، اور حدیث طیبات میں اس سورہ کی بے پناہ فضیلتوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ عموماً
مسلمانوں کے بچوں کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے علم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ہم فقط اتنا سمجھتے ہیں قرآن کی ایک سورہ ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اب تک کے یہی نہیں سمجھا کہ قرآن ہے کیا۔ اگر ہم مسلمان معاشرے کا جائزہ لیں اور مسلمانوں کی قرآن سے رغبت دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی قرآن سے رغبت کے معاملے میں بالکل زیرو ہے مسلمان، جبکہ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تبیان لکل شیء، کہ ہم نے قرآن کے اندر ہر خشک سر کو بیان کر دیا۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل ہو خدا سے بات کرنے کا تو تم قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جب تم اسے دیکھتے ہو تو بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، جب تم اسے چھوتے ہو تب بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، جب تم اسے چومتے ہو تب بھی اللہ اس پر تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، جب تم اسے پڑھتے ہو تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 30 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے مسلمانوں، مگر افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمانوں نے قرآن کو یا تو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھا ہے یا تو ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوگا تو تیجا 40واں پہ قرآن پڑھایا جائے گا یا قرآن پڑھا جائے گا۔ افسوس تو اتنا ہوتا ہے مسلمانوں کہ باپ کے انتقال پر بھی جب مسجدوں میں قرآن خوانی ہوتی ہے تو بیٹا جماعت خانے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا کہ پڑھ کر اپنے باپ کی روح کے ایصال ثواب کر سکے، باپ کی مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر سکے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور رحمت عالم فرماتے ہیں اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے، تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو موبائل فون چلانے کے لیے بھرپور وقت ہے، دنیاوی کتابیں ناولیں پڑھنے کے لیے بھرپور وقت ہے، مگر مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے، اس لیے یا تو اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے یا تو وہ یہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اسی قرآن کریم کے اندر مسلمانوں قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورت ہے، 6666 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مصطفیٰ جان رحمت کے قلب انور کے اوپر نازل کیا اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ قرآن کریم ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ قرآن پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کا معجزہ یہ ہے، قرآن کی کرامت یہ ہے کہ جو قرآن سے رغبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن اس کے سینے کے اندر سما جاتا ہے۔ بہت سے اب حافظ قرآن دیکھیں گے نا کہ 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مسلمانوں، یہ اللہ کا فضل خاص ہے، یہ اللہ کا ایک انعام ہے۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو لوگ زبانی یاد کر سکے، واحد قرآن کریم ہے
جس کو لوگ زبانی یاد کرتے ہیں اور حرفن حرفن حافظ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جسے نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ قرآن کے اندر احکام کیا ہے ہم نہیں جانتے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کن کن امور کا ہمیں آپ کو حکم دیا ہم نہیں جانتے. اب دیکھیے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ، جس میں ہم جب سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم اس طریقے سے پڑھتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں عالمین کا رب ہے، دونوں عالموں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. پوری سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیں گے تو بظاہر انسان یہ سمجھے گا کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہمیں آپ کو نظر نہیں آتی. پھر حدیث میں یہ جو آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے علم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے، تو کس طریقے سے جمع کیا ہے؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، پورا قرآن آپ دیکھیں گے تو پورے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جائے، انسان کو اللہ کی حمد و ثنا کی دعوت دی جائے، اور انسان کو بتایا جائے کہ تم مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. انسان کو بتایا جائے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کیا کرو. یہ تمام امور، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کی ہے. سورہ فاتحہ کے نام احادیث طیبات کے اندر کثرت سے آئے ہیں. ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، جو ہے سورہ شفا سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، سورہ سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے. المختصر یہ مسلمانوں کے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس سورت کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اتنی زیادہ اس کی فضیلتیں ہوا کرتی ہے، اتنی زیادہ اس کی برکتیں ہوا کرتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی حمد کیا کرو. اچھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ یہ سورہ دعا بھی ہے، کہ یعنی اس سورہ کا نام سورہ دعا بھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے تم اللہ کے حضور دعا کیا کرو، کس طریقے سے تم اللہ کے حضور دست سوال دراز کیا کرو. اس طریقے سے کہ پہلے جب تم کسی داتا کے در پہ جاتے ہو آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا ہوگا، مانگنے والے جب مانگنے آتے ہیں، جب تمہارے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تمہیں دعائیں دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں. اس کے بعد جب ان کی دعا تمہیں اچھی معلوم پڑتی ہے تو روپیہ 2 روپیہ ان کے ہاتھ پہ تم رکھ دیتے ہو. یہ ایک طریقہ ہے مسلمانوں مانگنے کا، اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں جب اللہ سے مانگنا ہو تو کس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، کہ تم اللہ کی تعریف کرو. اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، اور یقیناً تو ہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے. تو تمام عیوب سے پاک و منزہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو مالک ہے قیامت کے دن کا. اتنا کہنے کے بعد بندہ اپنی انکساری کو ظاہر کرتا ہے، اپنی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو، اس کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے ایاک نعبد، میں تیری پوجا کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو یہ سورہ فاتحہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ تم کس طریقے سے دعا مانگا کرو. اب آپ دیکھیے مسلمانوں، بندہ
خوبصورتی کی تعریف کیا کرتا ہے، حقیقت میں تعریف کے لائق فقط خدا کی ذات ہے، مگر مفسرین الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے، اگر اس کی خوبصورتی کی تعریف تم کر رہے ہو تو حقیقت میں یہ تعریف بھی خدا کی ہے، اس لیے کہ اسے خوبصورتی دینے والی ذات خدا بندے کو دوست کی ہے۔ اگر کہیں کا موسم بڑا سہانا ہے، وہاں کے موسم کی تم تعریف کر رہے ہو تو یہ تعریف بھی خدا کی ہے، اس لیے کہ وہاں کے موسم کو سہانا خدا نے بنایا ہے۔ اگر کسی کے اچھے اخلاق کی تعریف تم کر رہے ہو تو یہ تعریف بھی خدا کی ہے، اس لیے کہ اس انسان کو اچھے اخلاق کا مالک بنانے والی ذات بھی خدا بندے کو دوست کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے اندر اسی سورہ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے دو صفتی نام ہیں مسلمانوں، رحمان بھی اللہ کا ایک صفتی نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا ایک صفتی نام ہے۔ رحیم کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں رحیم اللہ ہے، رحیم کا مطلب یہ کہ جب بندہ سوال کرتا ہے تو ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بچہ کڑی دھوپ میں بیٹھا تھا، ایک ماں دوڑتی ہوئی آئی، آنے کے بعد اس بچے کے سر پہ اپنے آنچل سے سایہ کر لیتی ہے، اپنے دوپٹے سے سایہ کر کے اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دیکھو یہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، اس سے کئی زیادہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نوازشیں کیا کرتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، ایسا رحمان ہے مسلمانوں، حدیث پاک میں آیا قیامت کا دن ہوگا، دو بندے اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی ناپ تول کے بعد اللہ حکم دے گا دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کے حق میں فیصلہ یہ جہنم کے مستحق ہے۔ جب یہ حکم خدا ہوگا اب ان دونوں میں سے ایک بندہ تو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور ایک بندہ ایسا ہوگا جو تھوڑی دور چلے گا پھر مڑ کے خدا کی رحمت کی طرف دیکھے گا، پھر تھوڑی دور چلے گا پھر مڑ کے خدا کی رحمت کی طرف دیکھے گا۔ ارشاد خدا ہوگا اے فرشتوں اس بندے کو روکو جو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے اس بندے کو پکڑ کے خدا کے حضور حاضر کریں گے، پروردگار سوال کرے گا اے میرے بندے تجھے جہنم میں جانے کا حکم تھا، تو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عرض کرے گا پروردگار عالم میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کی ہے، میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، تیرا حکم تھا نماز پڑھو میں نے نماز کو ترک کیا، تیرا حکم تھا جھوٹ سے بچو میں جھوٹ بولا کرتا تھا، میں نے زندگی بھر تیرے احکام کو پامال کیا، یہ میرے لیے تیرا آخری حکم تھا اس لیے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ پروردگار کو رحم آئے گا، فرمائے گا جا اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن ایک بندہ حضور اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جب اس کے نام اعمال کو وزن کرے گا جنت میں جانے کے لیے مغفرت کے لیے فقط ایک نیکی کی کمی ہوگی، اللہ حکم دے گا جا محشر کے میدان میں ایک نیکی لے کر کے آ، ایک نیکی لا میں تیرے گناہ کو بخش دوں گا، تو جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے مسلمانوں آج ہمارا تمہارا حال کیا ہے، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں دوستی میں محبت میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اگر گناہ کرتے ہیں دوستوں کی وجہ سے گھر والوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا مسلمانوں قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نہ تمہیں کسی کی دوستی کام آنے والی ہے، نہ تمہاری بیوی بچے وہاں کام آنے والے ہیں، نہ تمہارے ماں باپ وہاں کام آنے والے ہیں، فیصلہ تمہارے اعمال کے اوپر ہونے والا ہے۔ اگر گناہ کی کثرت ہوگی سزا ملے گی، اگر نیکی کی کثرت ہوگی اللہ فضل فرمائے تو جنت ملے گی۔ تو خدا را مسلمانوں لوگوں کی محبت میں اللہ کی محبت کو پامال مت کرو، دوستوں کی وجہ سے نمازوں کو ترک نہ کرو۔ دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں نماز سے روک دے، دوست وہ ہے جو تمہیں نماز کی دعوت دے۔ حدیث پاک میں آیا دوست دوست کا آئینہ ہوا دوست کا آئینہ ہوتا ہے، آئینے کا کام کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ابھی آپ کہیں دعوت میں جانے کے لیے نکلو، نہا دھو کر کے جب تم اپنے کمرے میں آتے ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کپڑا پہنتے ہو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے تم اپنا کپڑا دیکھتے ہو، سرما لگانا ہے آئینے کے سامنے، کپڑے میں عطر لگانا ہے آئینے کے سامنے، سر میں تیل ڈالنا ہے آئینے کے سامنے۔ تم آئینے میں دیکھتے کیا ہو کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں کوئی نقص تو نہیں ہے، اگر
کمی ہوگی، نقص ہوگا تو آئینہ تمہیں بتا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ دوست آئینے کے مثل ہے، مطلب یہ تمہارا دوست تمہاری غلطی تم کو بتائے گا، تمہارا دوست تمہاری خرابی تم کو بتائے گا، تمہارے اندر بد اخلاقی ہے، اگر کوئی تمہارا سچا دوست ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ بد اخلاقی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر تم جھوٹ بولتے ہو، صحیح معنوں میں جو دوست ہوگا وہ تمہیں جھوٹ سے رکنے کا حکم دے گا۔ صحیح معنوں میں تمہارا سچا دوست اگر کوئی ہوگا وہ تمہیں نمازوں کی دعوت دے گا۔ منہ پہ تعریف کرنے والے، جی حضوری کرنے والے، یہ سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے ہیں مسلمانوں۔ تو ایسوں سے اپنے دامن کو بچا لو جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ تمہارا حقیقی دوست وہ ہے جو تمہاری غلطیاں تم کو بتا کر کے تمہاری غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور تمہاری غلطیاں تمہاری غلطیوں کو تم سے دور کرتا ہے۔ تو دوستوں کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے احکام شرع کو، نمازوں کو ترک مت کرو۔ اللہ حکم دے گا جا محشر کے میدان میں کسی سے ایک نیکی لے کر کے آ، وہ بندہ چلے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، بھائی بہنوں کے پاس جائے گا، بیوی بچوں کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، کوئی اسے نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دین ایسا ہوگا ہر انسان کو اپنی مغفرت کی فکر ہوگی، ہر انسان کو اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ آخر میں اس بندے کو محشر کے میدان میں ایک بندہ ایسا ملے گا جس کے نام اعمال میں گناہوں کی کثرت ہوگی، فقط ایک نیکی اس کے نام اعمال میں ہوگی۔ وہ کہے گا اس ایک نیکی کی وجہ سے میں تو بخشا نہیں جاؤں گا، لے یہ میری ایک نیکی لے لے، میری وجہ سے تو جنت میں چلا جا۔ اب وہ بندہ ایک نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مولا یہ ایک نیکی مجھ کو مل گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ نفسا نفسی کے عالم میں کس نے تجھے ایک نیکی دی ہے اس بندے کو بھی میرے پاس لے کر کے آ۔ اب پھر یہ نکلے گا ڈھونڈ کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرے گا، پروردگار فرمائے گا تیرے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے بخشا جائے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کی رحمت لامحدود ہے مسلمانوں، اللہ کا فضل لامحدود ہے مسلمانوں، مگر یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا، فقط اللہ کو رحمان سمجھ کے گناہ کرنا یہ انسان کی نادانی ہے، فقط اللہ کو رحیم سمجھ کے نمازوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو گناہ سے بچو تو کہتے ہیں ارے اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، مگر کس کو؟ جو بندہ توبہ کرتا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے، اسی کے بعد فرماتا ہے مالک یوم الدین، حساب والے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب لینے والی ذات بھی خدا کی ہے۔ انا بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر زندگی بھر کا گناہگار انسان ہے اس کی ایک ادا خدا کو پسند آ جائے تو زندگی بھر کے گناہ کو وہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر زندگی بھر کا پرہیزگار انسان ہے ایک ادا اس کو ناگوار گزرے تو زندگی بھر کی عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ابلیس نے عبادت بہت کی تھی، ابلیس نے بندگی بہت کی تھی، ابلیس نے سجدے بہت کیے تھے، ابلیس نے ریاضت بہت کی تھی، زاہد اس کا نام تھا، عارف اس کا نام تھا، عابد اس کا نام تھا، متقی اس کا نام تھا، مگر لوح محفوظ پہ ابلیس بھی اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک غلطی اس نے کی تھی، کیا غلطی تھی؟ ایک سجدے سے انکار کر دیا تھا، حکم خدا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا، معاملہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل جا میری بارگاہ سے، تم مغرور اور کافر ہو گیا، تیری ساری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی گئی۔ تو اے مسلمانوں اللہ رحمان ہے مگر گرفت بھی کرتا ہے، وہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور، جب گناہ کرنے کی بات آتی ہے، جب گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ رحمان نے معاف کر دے گا۔ تو اے مسلمانوں اللہ رزاق بھی تو ہے، وہ رزق بھی تو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ بے حساب رزق دینے والا ہے۔ وہ چونٹیوں کو بلوں میں رزق پہنچا دیتا ہے، وہ مچھلیوں کو سمندر میں رزق پہنچا دیتا ہے، وہ بچے کو ماں کے شکم کے اندر رزق پہنچا دیتا ہے، وہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہمارا تمہارا سب کا عقیدہ ہے۔ جب تم اللہ کو رزاق مانتے ہو تو صبح صبح کیوں نوکری کے لیے نکلتے ہو؟ صبح صبح کیوں اپنی دکان
دکانیں کھول لیتے ہو؟ کیوں نوکری کی جستجو کرتے ہو؟ کیوں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے؟ جیسا قوم بنی اسرائیل پر اس نے منہ سلوہ نازل کیا تھا، وہ ہمارے لیے بھی نازل کرنے پہ قادر ہے۔ تو آپ کہو گے نہیں، رزق کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دکان کھولنی پڑے گی، نوکری پہ جانا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا۔ جب آپ مانتے ہو اللہ رزق دینے والا ہے، مگر ملے گا اس کو جو جستجو کرے گا، ملے گا اس کو جو محنت کرے گا، ملے گا اس کو جو دکان کھولے گا، ملے گا اس کو جو نوکری پہ جائے گا، تو پھر یہاں پہ تم گناہ سے بچنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے؟ یقیناً اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے، مگر گناہوں پہ سزا دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، نافرمانیوں پہ گرفت کرنے والا بھی خدا بندے کو دوست ہے۔ تو اے مسلمانوں، خدا را یہ ذہنیت اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ ہم گناہ کریں گے اور اللہ معاف کر دے گا، ہم نافرمانی کریں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر ہم توبہ کر کے اس کی طرف آ جائیں تو وہ معاف کرتا ہے، رجوع کر لے اس کی طرف آ جائیں تو وہ معاف کرتا ہے۔ اسی کے اندر ہم اللہ سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگا کرتے ہیں۔ یقیناً عبادت کے لائق خدا کی ذات ہے مسلمانوں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی موثر حقیقی ہے، وہی سب کی مدد کرنے والا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی اپنے بندوں کے دکھ درد کو دور کیا کرتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو سورہ شفا ہے، یہ سورہ فاتحہ جو سورہ دعا ہے، اب آپ دیکھیں مسلمانوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مریضوں کے لیے شفا بھی رکھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو جو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، مگر بندہ قرآن سے رابطہ تو کرے، بندہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے تو صحیح۔ اگر بندہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ کی قسم مسلمانوں اسے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بندہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، اس لیے کہ قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن ایک سیدھا راستہ ہے، قرآن بندے کو جنت تک کے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے۔ تم اگر انسان سے دوستی کرتے ہو نا، وہ انسان جو تمہیں چائے پلاتا ہے، وہ انسان جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے، وہ انسان جو تمہاری بیماری آزاری میں آ کر کے تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی کی محبت میں تم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، اسی کی محبت میں تم اللہ کے احکام کو پامال کر دیتے ہو، اسی کی محبت میں تم سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ تمہاری دوستی کب تک کی ہے؟ جب تک کہ تمہارے بدن میں جان ہے، تمہارے جسم میں روح ہے۔ اب دیکھیے انسان کے تین دوست ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا، ایک دوست روپیہ پیسہ ہوتا ہے جس کے لیے تم محنت و مشقت کرتے ہو، ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تم اٹھا بیٹھا کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیے جیسے ہی انسان کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، ایک دوست کا انتقال ہوا تو پہلا جو دوست ساتھ چھوڑتا ہے وہ اس کی دولت ہوتی ہے، وہ اس کا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، وہ اس کے مکانات ہوتے ہیں، وہ اس کی جگہ زمین ہوتی ہے، وہی اس کا ساتھ چھوٹ گیا اس لیے کہ جسم سے روح نکل چکی ہے۔ اب وہ دوسرا دوست جس کے ساتھ گھما پھرا کرتے تھے، جس کے ساتھ چائے پانی کرتے تھے، اب جب تمہاری میت کا وقت قریب آیا، وہ نہلائے گا اپنے ہاتھ سے، وہ کفنائے گا اپنے ہاتھ سے، وہ اپنے کندھے پہ لے کر کے جائے گا قبرستان میں اور تمہیں کھڈے میں قبر میں ڈال کر کے اپنے ہاتھ سے کہے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد وہ پلٹ کے آئے گا تو دوبارہ تمہاری قبر کی طرف دیکھے گا نہیں۔ فقط ایک دوست ایسا ہے مسلمانوں، جب تک تم زمین پہ ہو تمہارے ساتھ ہے، تم اندھیرے میں ہو تمہارے ساتھ ہے، تم مر گئے تمہارے ساتھ ہے، تم قبر میں چلے گئے تمہارے ساتھ ہے، حتیٰ کہ وہ تمہارا دوست جنت میں تمہارے ساتھ جانے والا ہے۔ وہ دوست کون ہے؟ وہ نیکیاں ہے، وہ نمازوں کی پابندی ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب تم اطاعت خدا و رسول کرو گے تو یہ نیکیوں کی دوستی ایسی ہے، تم مرو گے اس وقت وہ تمہارے ساتھ نبھائے گی، تم قبر میں چلے جاؤ گے نیکیاں تمہاری حفاظت قبر کے اندر کرے گی، منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب میں آسانی تمہاری نیکیاں بنا دے گی، حتیٰ کہ پل صراط ہو میزان ہو جنت تک کہ یہ نیکیاں تمہارے ساتھ رہنے والی ہے۔ تو بتائیے مسلمانوں دوستی کس سے کرنی ہے؟ نماز سے دوستی کرنی ہے یا ان لوگوں سے جو تمہیں نماز سے دور کرتے ہیں؟ دوستی ان سے کرنی ہے
قرآن سے یا ان لوگوں سے دوستی کرنی ہے جو تمہیں قرآن سے دور کرے، یہ فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ کے اندر ہے مسلمانوں۔ قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو مسلمانوں۔ قرآن جو ہے اللہ نے اس کو شفا کے لیے نازل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ایک قبیلہ پڑا، مسلمانوں نے وہاں قیام کرنے کو سوچا مگر قبیلے والوں نے منع کر دیا۔ مسلمان آگے بڑھ کے قیام کرتے ہیں مگر اللہ کی قدرت و رحمت دیکھو مسلمانوں، اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب بچھو نے کاٹا ہے، اس قبیلے کی ایک بچی دوڑتی ہوئی صحابہ کے پاس آئی اور کہا تم میں کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے، کچھ دم کرنا جانتا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ اتنا کہا اس کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا۔ دم کرنا تھا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ جب وہ شفا یاب ہوا تو اس نے 30 بکریاں بطور نذرانہ آپ کو پیش کی۔ آپ وہ بکریاں لے کر کے آتے ہیں، جب بکریاں لے کر کے آتے تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ تم نے جھاڑ پھونک کر کے یہ بکریاں حاصل کی ہے، اس کا کیا جائے؟ تو آپس میں فیصلہ یہ کرتے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کریں گے۔ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صحابہ نے اس معاملے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو سعید تم نے پڑھا کیا تھا، تم نے دم کیا کیا تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ام القرآن پڑھ کے میں نے دم کیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا تھا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں یہ بکریاں آپس میں تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ لگا دینا۔ تو معلوم کیا ہوا مسلمانوں کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے کہ بندہ کثرت سے اگر سورہ فاتحہ پڑھتا رہے اس کی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے پوری فرمائے گا۔ تمام سورت کے اندر سورہ فاتحہ کو ایک مقام یہ بھی حاصل ہے مسلمانوں، ہر سورہ ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے مگر سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے جب اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں تھے، اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر جلوہ گر تھے۔ حضرت جبریل امین رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کی امت کے معاملے میں فکر مند رہتا تھا، آپ کی امت کی فکر ہمیشہ مجھ کو رہا کرتی تھی، مگر جب سے اللہ نے آپ کی امت کو سورہ فاتحہ عطا فرما دی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرما دی میری ساری فکر دور ہو گئی ہے۔ امت مصطفیٰ کا یہ ایک امتیاز ہے مسلمانوں، تمام امتوں کے اندر حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے جتنے انبیاء آئے ہیں، ان کی جتنی امتیں ہوئی ہیں، ان تمام امتوں کے اندر امت مصطفیٰ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ اور کسی امت کو اللہ نے سورہ فاتحہ نہیں دی ہے، یہ سورہ فاتحہ فقط امت مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ امتیازی حیثیت امت مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اب اس کی فضیلت اور دیکھیے مسلمانوں، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے۔ اچھا اس حدیث پاک کو بڑے غور سے سننا، اس میں عقیدے کی بھی ایک بہت بڑی بات ہے مسلمانوں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، اس حدیث پاک کو بہت غور سے سننا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، حالت نماز میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے آواز دے دی، مجھے بلا لیا، میرے پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، میں اپنی نماز مکمل کر کے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ جب آپ نے کہا میں نماز میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے خدا کا وہ حکم نہیں سنا جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعا، اے ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم تاکہ تمہیں زندگی مل جائے، تمہیں زندگی کی طرف یہ بلاتے ہیں، کیا تو نے خدا کا یہ حکم نہیں سنا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے اچھا سنو میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورہ سکھا دوں گا، قرآن کی سب سے عظیم سورہ بتلا دوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو سعید بن معلا کا ہاتھ پکڑتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب ہم مسجد سے نکلنے لگے, مسجد سے نکلنے کا ہم نے ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے کسی سورت کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ وہ سورت مجھے سکھائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں, وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین کی سورہ ہے جو قرآن ہے اور اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے, جو سورہ سبع مثانی ہے. اسے سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے. آپ 4 رکعت والی نماز پڑھو گے تو چاروں رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, 3 رکعت والی پڑھو گے تو تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے, اس کی نماز ادھوری ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے. حضرت ابی بن کعب اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے آواز دی, اللہ کے نبی نے ندا کی, اے ابی بن کعب. آپ نے مڑ کر کے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا اے ابی تو آپ نے مڑ کر کے دیکھا, پھر واپس اپنی نماز پڑھنے لگے اور جلدی جلدی اپنی نماز پڑھنے لگے. جب وہ نماز پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے ابی بتاؤ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا میری بارگاہ میں آنے سے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تو نے خدا کا وہ حکم نہیں سنا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اے ایمان والو, جب اللہ و رسول تمہیں بلائیں زندگی بخشنے کے لیے زندگی کی طرف تو فوراً ان کی بارگاہ میں آیا کرو. عرض کرتے یا رسول اللہ یہ حکم تو میں جانتا ہوں, اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا, اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ میں قرآن کی ایک ایسی سورت تمہیں بتلا دوں, قرآن کی ایک ایسی سورت تمہیں سکھلا دوں کہ اس جیسی سورت نہ تو توریت کے اندر نازل ہوئی, نہ تو زبور کے اندر نازل ہوئی, نہ تو انجیل کے اندر نازل ہوئی, نہ تو قرآن کے اندر اللہ نے اس جیسی سورت کو دوبارہ نازل کیا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں تم نے نماز کیسے پڑھی؟ عرض کیا پہلے ام القرآن پڑھا, پہلے سورہ فاتحہ پڑھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے اس جیسی سورت, اس کے مثل والی سورت نہ تو توریت میں ہے, نہ تو زبور میں ہے, نہ تو انجیل کے اندر ہے. یہ سورہ سبع مثانی ہے. اب دیکھیے مسلمانوں, 2 حدیث پاک آپ لوگوں نے ابھی سنی, ایک حضرت ابو سعید معلا کی اور ایک حضرت ابو ہریرہ نے جو روایت کی ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ ہوا. یہ دونوں صحابی حالت نماز کے اندر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھتا دیکھا, آواز دی, ان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چیز نے تمہیں روکا, اور پھر حکم خدا سناتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً تم حاضر ہو جایا کرو اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے. حتیٰ کہ اگر تم نماز کے اندر بھی ہو تو اپنی نماز کو چھوڑ کے تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہاں تمہاری نماز فاسد نہیں ہوگی, وہاں تمہاری نماز ٹوٹے گی نہیں. اس لیے کہ اصل بندگی خدا کی رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اصل بندگی خدا کی رسول اللہ کی غلامی کرنا ہے, اصل بندگی خدا کی یہی ہے. آپ دیکھیں نا مسلمانوں کہ کتنے کم عقل وہ لوگ ہیں, کتنے احمق اور جاہل وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر جانے نماز کے تعلق سے دل میں بغض رکھتے ہیں, جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر جانے نماز کے تعلق سے یہ کہتے ہیں اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اے بندے تو نماز اس شان کے ساتھ پڑھا کر کہ جب تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکے تو دل کو مصطفیٰ کے روضے پہ جھکا دیا کر. اس شان کے ساتھ تو نماز پڑھا کر, اس لیے کہ سر اللہ نے بندگی کے لیے دیا ہے اور دل اللہ نے غلامی کے لیے دیا ہے. سر سے بندگی خدا کی جائے گی اور دل سے غلامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے گی. تو کتنے کم عقل ہے وہ لوگ. اس حدیث کے تعلق سے وہ کیا کہیں
کہیں گے کہ حضرت ابی بن کعب نماز میں تھے، جب اللہ کے نبی نے آواز ارشاد فرمائی ہے تو وہ مڑ کر کے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس چیز نے تمہیں روکا، اس کا کیا مطلب ہوگا مسلمانوں کہ تمہاری نماز اسی وقت نماز ہے جب تمہاری نماز میں محبت رسول ہے، تمہاری نماز اسی وقت کامل ہے جب تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے نماز پڑھو گے۔ ان کو چھوڑ کر کے تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لو، تمہاری عبادت کی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں نہیں کی جائے گی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی مسلمانوں تو میدان بدر کے اندر جب جنگ بدر اپنے اختتام کو پہنچی تو بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، فرشتے واپس ہو گئے، اللہ کے نبی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے، اللہ کے نبی تبسم فرمانے لگے۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حالت نماز میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں مسلمانوں، صحابہ نماز کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں امام کتنی آگے ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں۔ اور حالت نماز میں جب جماعت کھڑی ہوگی، پہلی صف والوں کو امام کا چہرہ دیکھنا پڑے تو کس طریقے سے دیکھیں گے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حکم کیا ہے کہ اگر حالت نماز میں تمہارا سینہ کعبے سے پھر جائے تو نماز تمہاری وہیں باطل ہو جاتی ہے، نماز وہیں تمہاری فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حالت نماز میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اب ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھ کو دیکھ رہے تھے کہ میں مسکرا رہا ہوں؟ بلکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تو جبریل کی حالت پہ مسکرا رہا تھا، میں تو جبریل کی حالت پہ مسکرا رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جنگ بدر میں جبریل امین 5000 فرشتوں کو ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو جبریل واپس ہو گئے۔ جب آسمانوں میں جا کر کے انہوں نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی ہے تو خدا نے سوال کیا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کیا مولا جنگ بدر سے آ رہا ہوں۔ اللہ نے پوچھا اچھا میرے نبی سے اجازت لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے رسول اللہ سے اجازت نہیں لی۔ تو حکم خدا ہوتا ہے جاؤ پہلے میرے نبی سے اجازت لو، اس کے بعد تمہارے لیے دروازہ کھلے گا۔ تو وہ اجازت لینے آئے تھے، اس وجہ سے مجھے مسکراہٹ آ گئی، میں تبسم کرنے لگا۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے خدا کے حکم سے، کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ بدر میں جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو۔ جب مدد ہو گئی اب جانا ہے تو آسمان کا دروازہ کھلے گا اسی وقت جب مصطفیٰ اجازت دیں گے، جب مصطفیٰ حکم دیں گے تو جاؤ اجازت لے کر کے آؤ۔ ایک چیز تو یہ مقام مصطفیٰ، اور دوسرا یہ کہ صحابہ نماز میں نبی کے رخ روشن کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ کیسے نمازی ہے جو نماز کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اب دیکھیے مسلمانوں اسی سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم خدا سے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیے کہ بہت سے لوگ ترجمہ کرنے والے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے ایسا ایسا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ ترجمہ کرنے والوں نے کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اب بتائیے مسلمانوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اہل سنت پر بڑا عظیم ترین احسان کیا ہے اتنا پیارا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ہم نے راستہ دیکھا تو ہے، انبیاء کی مکمل جماعت آئی تھی راستہ دکھانے کے لیے، صحابہ کی پوری جماعت تھی راستہ دکھانے کے لیے، اولیاء کی پوری جماعت تھی راستہ دکھانے کے لیے۔ اے اللہ ہم نے
سیدھا راستہ دیکھا ہے، مگر چونکہ شیطان بھی سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے تو بغیر تیری مدد کے ہم سیدھا راستہ چل نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ عقل کے اندھے ایسے ہیں کہ انبیاء نے دکھایا سیدھا راستہ کیا ہے، اب تک کہ انہیں راستہ دکھا نہیں ہے۔ صحابہ نے دکھایا، بزرگان دین نے دکھایا، انہیں راستہ دکھا نہیں۔ اگر یہ دیکھتے ہی رہیں گے تو راستہ چلیں گے کب؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اے اللہ ہم نے راستہ دیکھ لیا ہے، چلنے کے لیے تو ہماری مدد کر، راستہ چلنے پہ تو ہماری مدد فرما، اور ان لوگوں کا راستہ چلانا جن راستے پہ چلنے والوں پر تو نے انعام کیا ہے، تو نے فضل کیا ہے۔ اچھا، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں مفسرین بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں مسلمانوں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا دین کے اندر بھی فتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور لوگ جو ہے دین کو، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بیان کرتے چلے جائیں گے۔ جو آسانی ہوگی اس پر عمل کریں گے، اور جس کے اندر آسانی نہیں ہوگی اس کے اندر کنتو پرنتو کیا کریں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ اللہ فاسق کو قرآن نہیں دیتا ہے۔ ہدایت کون پائے گا؟ جو قرآن کو قرآن سے سمجھے گا۔ ہدایت کون پائے گا؟ جو قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں سے سمجھے گا۔ ہدایت کون پائے گا؟ جو قرآن کو صحابہ کے اقوال اور صحابہ کی زندگی سے سمجھے گا۔ اب گمراہ کون ہوگا؟ جو قرآن کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ رکھے گا، جو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کیا کرے گا۔ تو اے مسلمانوں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا جو ہے دین کے اندر فتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، ابھی تو موبائلی مولانا بہت ہو چکے ہیں، ایسے ایسے موبائل کے اوپر حدیثیں بھیج دیا کرتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے۔ اچھا، نیچے لکھ دیتے ہیں ثواب کی نیت سے آگے اسے فارورڈ کر دے، ثواب کی نیت سے آگے اسے شیئر کر دیا کرے۔ اے اللہ کے بندو، اگر تمہیں ثواب ہی پانا ہے نا، 100 دانے کی تسبیح لو، 100 مرتبہ درود پڑھ لو، ثواب مل جائے گا۔ اگر تمہیں ثواب ہی پانا ہے نا، گھر میں تمہاری والدہ زندہ ہو، اس کا چہرہ محبت سے دیکھ لو، اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر تمہیں ثواب ہی پانا ہے نا، اپنے باپ کا پیر چومو، اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تمہیں ثواب ہی پانا ہے نا، مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھنا، اگر موبائل فون کے اوپر کوئی حدیث آئے تو جب تک کہ کوئی عالم اس کی تصدیق نہ کر لے تو خدا را اسے آگے فارورڈ مت کرنا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹی نسبت میری طرف کرے جو مجھ سے ثابت نہ ہو، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، لکھنے کے بعد نیچے قوس میں لکھتے ہیں حدیث ہے، نیچے لکھ دیتے ہیں حدیث ہے۔ تو مسلمانوں اس کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ اور دوسری ایک بات یہ مسلمانوں، دین سیکھنا ہے نا تو اپنے امام سے سیکھو، دین سیکھنا ہے نا تو اپنے مسلک کے عالم سے سیکھو، موبائل سے دین مت سیکھو۔ ابھی ایسے ایسے فتنے دین کے تعلق سے، یہ موبائل فون کے اوپر ایسے ایسے فتنے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑا جاہل ظالم محمد علی مرزا، جو اپنے آپ کو انجینئر بتاتا ہے، مگر حقیقت میں ایک نمبر کا جاہل اور ایک اپنے وقت کا یہ فرعون ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا خبیث انسان ہے۔ آپ نے اگر اس کی تقریریں سنی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیسی کیسی گستاخی ازواج مطہرات کی شان میں کرتا ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے۔ میں نے خود اس کی ایک تقریر سنی کہ سنت غیر موقدہ کتنی آپ جانتے ہیں کہ عصر کی نماز میں جب آپ آتے ہیں، عصر کی نماز میں 4 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو اس ملعون سے کسی نے پوچھا سنت غیر موقدہ کا حکم کیا ہے، تو وہ ملعون کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ یہ فضول ہے، اللہ کے نبی نے یہ کام فضول کیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب بتائیے مسلمانوں، کیا کوئی ایمان والا کبھی یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے اللہ کے نبی نے یہ کام فضول کیا ہے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے
हुजूर जो करे वो शरीयत हो जाती है, हुजूर जो फरमा दे वो हुक्म खुदा हो जाता है। अगर हुजूर रात को कहे दिन तो वो दिन हो जाता है, अगर हुजूर चांद को कहे सूरज तो वो सूरज हो जाए, अगर हुजूर दूध को कहे शहद तो वो शहद हो जाए। इसलिए कि दहने मुस्तफा में अल्लाह की कुदरत बोला करती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये जो कहते हैं ये हुक्म खुदा होता है, ये वही खुदा बंदी हुआ करती है। अल्लाह के नबी ने सुन्नत गैर मौक़िदा का एहतमाम किया है, मतलब यही है इसके अंदर हिकमत पोशीदा है, इसके अंदर मसलहत पोशीदा है। वो कैसा मुसलमान होगा जो ये कहे कि अल्लाह के नबी ने ये काम फजूल किया है, और उससे बदतरीन वो मुसलमान है जो ऐसों की बातों को सुनकर उस पर अमल किया करता है, उसे आम किया करता है। ए मुसलमानों, ये सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐसे बहुत से चोर घूम रहे हैं जो तुम्हारे ईमान की चोरी कर लेंगे, तुम्हारा ईमान तुमसे चुरा लेंगे और तुम्हें खबर तक के नहीं होगी। तो खुदारा मुसलमानों, ऐसों की तकरीर सुनने से अपने आप को बचा करके रखो। अब दीन सीखना है ना तो अपनी मस्जिद के इमाम से जाकर के सीख लेना। दीन सीखना है ना जिसके पास तुमने नाज़ा कुरान पढ़ा है, अगर वो आशिक रसूल है तो उससे सीख लेना। लोग नमाजें देख करके बहक जाते हैं, लोग तस्बीह मुसल्ला देख करके बहक जाते हैं, लोग चेहरे पे दाढ़ी देख करके बहक जाते हैं। याद रखना मुसलमानों, हर नमाज पढ़ने वाला इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता है, हर पगड़ी बांधने वाला इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता है, हर कुरान पढ़ने वाला इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था, एक चिड़िया हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर हुए। चिड़िया ने कहा, ए सुलेमान, तुम्हारे उम्मती ने मेरे शोहर का शिकार कर लिया है, मेरे शोहर को मार दिया है। हजरत सुलेमान उस उम्मती को बुलाते हैं और फरमाते, चिड़िया तेरी शिकायत कर रही है। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई थी, आप परिंदों की बोली जानते थे। हजरत सुलेमान ने कहा, ए मेरे उम्मती, मेरे गुलाम, ये चिड़िया तेरी शिकायत कर रही है कि तूने इसके साथी का कत्ल कर दिया है। वो कहता, हुजूर हमारी शरीयत में शिकार करना तो जायज है ना, मैंने तो शरीयत पे अमल किया, शिकार किया है। जब उसने कहा मैंने शरीयत पे अमल किया, शिकार किया है, बरजस्ता वो चिड़िया कहती है, सुलेमान इससे पूछो तो सही, जब ये शिकार करने आया था तो कैसे आया था? अगर ये शिकारी बन के आता तो मेरा साथी हरगिज इसके करीब ना जाता। ये तो सूफी संत बन करके आया था, ये तो बगल में मुसल्ला दबा करके आया था, ये तो हाथों में तस्बीह ले करके आया था, ये सूफी बन के आया था। तो मेरे साथी ने समझा अल्लाह वाले किसी को अजियत नहीं देते हैं, अल्लाह वाले किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, इसलिए मेरा साथी इसके करीब गया। अगर ये शिकारी बन के आता तो हरगिज मेरा साथी इसके करीब ना जाता। बेला तमसील मुसलमानों, अगर कोई मुसल्ला लेके आ रहा है उसका मुसल्ला मत देखना, अगर कोई तस्बीह लेकर के आ रहा है उसकी तस्बीह मत देखना, अगर कोई कुरान लेकर के आ रहा है उसका कुरान मत देखना। देखना हो तो इतना देखना कि उसके दिल में मोहब्बत रसूल कितना है, देखना हो तो इतना देखना ये अहले बैत की ताजीम कितनी करता है, देखना हो तो ये देखना कि ये बरेली के ताजदार को कितना मानता है, देखना हो तो ये देखना कि ये अहले सुन्नत का है कि नहीं। अगर अहले सुन्नत का है तो फिर किसी भी सिलसिले का हो हमारे सर का ताज है, और अगर अहले सुन्नत का नहीं है फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो हमारी पैर की जूती बनने के भी लायक नहीं है। तो मुसलमानों, इस दौर के अंदर फितना अपने उरूज के ऊपर है, तो अपने ईमान की हिफाजत करो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है, तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। अब बंदे ने अल्लाह से दुआ तो कर ली है, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है, तेरे इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पे हमें गामजन कर दे, तेरे इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर हमें चला दे। मगर चूंकि अकले इंसानी है ना, इंसान दुनिया को तो ज्यादा समझ लेता है मगर दीन को उतना समझ नहीं पाता है। तो अब एक बंदा अल्लाह से ही पूछ ले, ऐ परवरदिगारे आलम, तेरा हुक्म था हमने तुझसे सीधे रास्ते पर चलने का सवाल किया, अब तू बता तेरे वो कौन से बंदे हैं जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह फरमाता है, मय्युतिल्लाह व रसूली मय्युतिल्लाह व रसूलिही मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, जो अताअत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। किन पर इनाम किया? अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका, कि अल्लाह का इनाम अंबिया की जमात पर हुआ, सिद्दीकीन की जमात पर हुआ,
ہوا شہداء و صالحین کی جماعت پر ہوا. یہ جماعتیں گنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ بہترین دوست ہیں, ان کی دوستی کر لو تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے, ان کی دوستی کر لو تم آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. تو معلوم کیا ہوا مسلمانوں, انبیاء صدیقین شہداء و صالحین یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں, اور اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, یہ بہترین دوست ہیں, ان سے دوستی کرو, ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو, ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو. اب یہ راستہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, جو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. تو ہمیں معلوم پڑ گیا انعام یافتہ بندے اللہ کے انبیاء ہیں, صدیقین شہداء و صالحین ہیں. تو اب ضرورت کس بات کی ہے مسلمانوں؟ اب ان کے راستے کو دیکھو, صدیقین کا راستہ دیکھو, شہداء کا راستہ دیکھو, صالحین کا راستہ دیکھو. انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے؟ کیا ان کی زندگی میں جھوٹ آپ کو ملے گا؟ کیا ان کی زندگی میں فریب آپ کو ملے گا؟ کیا ان کی زندگی میں دغا آپ کو ملے گا؟ کیا ان کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں گے یہ نمازوں کو ترک کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں نہیں. اگر یہ سب یہ کرے تو کبھی صدیق نہیں بن سکتے, کبھی شہید صالحین نہیں بن سکتے. تو جنہوں نے یہ مقام حاصل کیا اللہ رسول کی اطاعت کر کے حاصل کیا, اللہ نے بتا دیا ان پر اللہ کا انعام اسی وجہ سے ہے کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اے بندو, تم نے جب مجھ سے پوچھا کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں تو ہم نے بتا دیا یہ انعام یافتہ بندے ہیں. تمہیں بھی اگر انعام چاہیے اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, تم بھی دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندے ہمیں آپ کو, خدا بندہ ہمیں آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے, صدیقین شہداء صالحین کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میری توبہ قبول فرمائے. میں آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا, یہ آج کی پہلی گفتگو تھی, اسی طریقے سے انشاءاللہ یوم عاشورہ تک کہ یہ گفتگو چلتی رہے گی. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات وقت سے پہلے تشریف لے آئیں تاکہ مکمل گفتگو آپ لوگوں کو